الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبيه الكريم الصادق الأمين. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. معزز سامعین کرام، آج کے دور میں مسلمان جن حالات کا شکار ہے یا جن گمراہیوں میں گھر چکا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اور ان گمراہیوں میں پڑھ کر جن ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہا ہے مسلم سماج، وہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے. آج ہر گلی ہر چوراہے پر مسلمان ذلت و خواری اور رسوائی کا شکار ہے، اور یہ سب اپنے کرموں کا نتیجہ ہے. موجودہ وقت میں مسلم سماج بہت ہی شرمناک اور ذلت بھرا جو زہر پی رہا ہے وہ ہے مسلم لڑکیوں کا مرتد ہو کر کفر میں داخل ہونا، اسلام کو چھوڑ کر کفر سے اپنے دامن کو جوڑنا. آج مسلم معاشرے کی بچیاں اسلام جیسی عظیم نعمت کو ٹھکرا کر غیر مسلموں کا ہاتھ تھامے ہوئے کفر کے اندھیرے گڑھے میں چھلانگ لگا رہی ہیں، جہاں نہ تو ان کی عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے اور نہ ہی جان و مال کی. دو پل کے لیے اگر کسی غیر مسلم لڑکے کا سہارا مل جاتا ہے تو وہی اپنے لیے اپنی زندگی کا قیمتی لمحہ سمجھ لیتی ہیں. آج مسلم بچیاں جو مقام و مرتبہ انہیں اسلام نے عطا کیا وہ غیروں کے پاس ڈھونڈ رہی ہیں. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے جو اسلامی بہنیں، اسلامی بیٹیاں اپنا مستقبل سنوارنے کا سپنا غیروں کے ساتھ دیکھ رہی ہیں؟ اگر آپ سوشل میڈیا پر غور کریں تو ہزاروں ایسے کیس مل جائیں گے جہاں مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر یا پھر علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر رجسٹرڈ میرج کر رہی ہیں، اور ہماری قوم کی غیرت میں ذرا برابر بھی جوش نہیں کہ ان وجوہات کو تلاش کریں جن سے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں مرتد ہو کر غیر کے ساتھ منسلک ہو رہی ہیں. مسلمانوں، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمیں اس ذلت کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے بہت دور رکھا، بس ابتدائی کلاس اور قرآن مجید ختم کرا دیا، باقی جو بنیادی اصول ہے اس کے بارے میں ذرا برابر بھی تعلیم نہیں دلائی. انہیں نہ اسلام کی عظمت کا پتہ، نہ ایمانیت کا علم، نہ ہی ان بچیوں کو اسلام میں اپنا مقام معلوم، نہ ہی رب کی ربوبیت کی معرفت، نہ ہی انہیں قرآن کی تعلیم کا پتہ اور نہ ہی حدیث کا علم، نہ مرنے کا ڈر اور نہ حساب و کتاب کی فکر، نہ آخرت کی خبر، نہ جہنم کا خوف. بس چند ابتدائی کتابوں کی تعلیم دلا دی، ہو گئی مسلم، پھر مست ہیں سب اپنی اپنی زندگیوں میں. مسلمانوں، جب ہماری مسلم بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی بیاہ رچانے لگیں تو ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں. یہ وقت ہے جب ہمیں اپنے کمزوریوں کا جائزہ لینا ہوگا اور غیرت و حمیت کے علم بردار ہونے کے ناطے اپنے کردار پر سوال اٹھانا ہوگا. ہم کہاں سے اس قدر غافل ہو گئے کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں ہمارے دینی اور ثقافتی اصولوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ اپنے مستقبل کی بنیاد رکھنے لگیں. یہ ہمارے معاشرے کی شکست کی علامت ہے، ہمارے دینی اور سماجی اقدار کی زوال کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ المیہ ہمارے گناہوں اور کوتاہیوں کی جانب اشارہ کر رہا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے ہماری بیٹیاں جو ہماری عزت و وقار کی علامت ہیں غیر مسلم معاشرے کے جھوٹے فریبوں میں گرفتار ہو کر اپنے دین، ایمان اور عفت کو داؤ پر لگا رہی ہیں. کیا ہم بحیثیت والدین، بھائیوں اور رہنماؤں نے اپنی بیٹیوں کو وہ محبت، وہ عزت اور وہ تربیت فراہم کی جس کی وہ مستحق تھیں؟ کیا ہم نے انہیں دین کی صحیح روح سے روشناس کرایا؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو معاشرے کی گمراہی سے بچانے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی؟ آج کا مسلم معاشرہ دنیاوی مال و دولت، فیشن اور عارضی شان و شوکت کے دوڑ میں مبتلا ہو چکا ہے. ہم اپنی نئی نسل کو اسلامی تعلیمات اور اقدار سے دور کر کے مغربی طرز زندگی کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر رہے ہیں.
यही वजह है कि हमारी बच्चियां दीन की हिफाजत और खानदान की इज्जत के उसूलों को पसे पुश्त डालकर वो रास्ते इख्तियार कर रही हैं जो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए तबाही का सबब है। हमारी गैरत कहाँ है? वो जज्बा कहाँ है जो हमारे असलाफ में था जब वो अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए हर हद से गुजर जाते थे? वो कौन सा लम्हा था जब हमने अपनी गैरत का दामन छोड़ा और अपनी बेटियों को मगरबी सोच के रहम करम पर छोड़ दिया? ये वक्त है जब हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और अपनी बेटियों को उनकी इस्लामी शनाख्त और इज्जत की बहाली के लिए तरबियत देनी होगी। अगर हम अपनी बेटियों को इस्लामी तालीमात और उस उसूलों से मजबूती से जोड़ने में नाकाम रहेंगे तो ये गुमराही मजीद फैलती जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों को दुनियावी लज्जतों के पीछे भागने से रोकें और उनको दीन की रोशनी में जिंदगी गुजारने की राह दिखाएं। हमें यह भी सोचना होगा कि हमारे माशरती रवैये, हमारे मीडिया के पैगामात और हमारे घरों के माहौल हमारी बेटियों को क्या सिखा रहे हैं। क्या हम उनके दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा कर रहे हैं या दुनिया की चकाचौंध? क्या हम उनको उनकी इफ़्फ़त और वक़ार की अहमियत से आगाह कर रहे हैं? ये वक्त है जब हम अपने दिलों में झांकें और इस शर्मनाक हकीकत को कबूल करें कि हम अपनी बेटियों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक तरबियत देने में नाकाम रहे। हमें अपने औलाद को कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तालीम देनी होगी ताकि वो अपने दीन, अपनी इफ़्फ़त और अपने खानदान की इज्जत की हिफाजत कर सकें। अगर आज हमने अपने बेटियों को मगरबी फरीबों से न बचाया तो कल हमारा नामो निशान मिट जाएगा। हमारी कौम की बका और इज्जत हमारी बेटियों के किरदार और गैरत में पोशीदा है। हमें अपनी बेटियों को इस्लामी तालीमात, दीनी गैरत और माशरती जिम्मेदारियों के साथ परवान चढ़ाना होगा। हमें अपने किरदार को मजबूत और अपनी गैरत को जिंदा करने की जरूरत है ताकि हमारी बेटियां किसी गैर मुस्लिम के साथ फरार के बजाय अपने कौम, अपने दीन और अपने खानदान की इज्जत को तरजीह दें। या रब्बल आलमीन, हमारी बहनों को हिदायत दे, उन्हें गुमराही से बचा और उनके दिलों में ईमान का चिराग रोशन फरमा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, दारुल हदीस के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर ताउन करें, इल्म व अमल से रिश्ता जोड़ें। किताब व सुन्नत की तालीम को आम करने के लिए दारुल हदीस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बल्लिगु अन्नी वलौ आया, इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए वीडियो को शेयर करना हरगिज न भूलें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।